السلام علیکم ویورز، گلجی آفیشیل میں آپ کا میزبان گلجی آپ سے مخاطب۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے ارد گرد کا خیال رکھتے ہوں گے۔ جن دوستوں نے اب تک چینل کو لائک سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اس کا اشتراک اپنے دوستوں اور احباب کے ساتھ کریں۔ آج ہم آپ کو انڈونیشیا کے بارے میں بتائیں گے۔ انڈونیشیا باضابطہ طور پر جمہوریہ انڈونیشیا جنوب مشرقی ایشیا اور بحر الکاہل، بحر ہند اور بحر اوقیانوس میں واقع ایک ملک ہے۔ یہ 17,000 جزائر پر مشتمل ہے، بشمول سماٹرا، جاوا، سولاویسی، بورینیو اور نیوگنی کے کچھ حصے۔ انڈونیشیا 569 سے 1904 مربع کلومیٹر اور 7,35,358 مربع میل پر واقع ہے۔ یہ رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا جزیرہ نما ریاست اور 14واں سب سے بڑا ملک ہے۔ 275 ملین سے زیادہ آبادی کے ساتھ ساتھ انڈونیشیا دنیا کا چوتھا سب سے زیادہ آبادی والا ملک بھی ہے اور سب سے زیادہ مسلم اکثریتی ملک بھی کہلایا جاتا ہے۔ جاوا دنیا کا سب سے زیادہ آبادی والا جزیرہ ہے۔ تیسری بڑی جمہوریت کے طور پر انڈونیشیا ایک منتخب مقننہ کے ساتھ صدارتی جمہوریہ ہے۔ اس کے 38 صوبے ہیں جس میں 9 کو خصوصی حیثیت حاصل ہے۔ ملک کا دارالحکومت جکارتہ دنیا کا سب سے زیادہ آبادی والا شہری علاقہ ہے۔ انڈونیشیا پاپوا نیو گنی، مشرقی تیمور اور ملائیشیا کے مشرقی حصے کے ساتھ ساتھ زمینی سرحدوں کے ساتھ ساتھ سنگاپور، ویتنام، تھائی لینڈ، فلپائن، آسٹریلیا، پلاؤ اور ہندوستان کے ساتھ ساتھ سمندری سرحدوں کا اشتراک بھی کرتا ہے۔ اپنی بڑی آبادی اور گنجان آباد خطوں کے باوجود انڈونیشیا میں بیابان کے وسیع علاقے ہیں جو دنیا کی دوسری بلند ترین سطح کی حیاتیاتی تنوع کی حمایت بھی کرتے ہیں۔ انڈونیشیا کا جزیرہ نما کم از کم 7ویں صدی سے تجارت کے لیے ایک قابل قدر خطہ رہا ہے۔ جب سری وجے بادشاہت نے چین کے ساتھ ساتھ تجارتی روابط قائم کیے تھے، انڈونیشیا کی تاریخ غیر ملکی طاقتوں سے ہمیشہ متاثر رہی ہے جو اس کے قدرتی وسائل کی طرف ہمیشہ راغب رہے ہیں۔ ہندوستانی اثر و رسوخ کے تحت ہندو اور بدھ سلطنتیں انتہائی صدی عیسوی سے پروان چڑھیں۔ مسلمان تاجر بعد میں اسلام لائے اور یورپی طاقتوں نے دریافت کے دور سے مالوکو کے اسپائس جزائر میں تجارت پر اجارہ داری قائم کرنے کے لیے ایک دوسرے سے جنگ کی۔ ڈچ استعمار کی 3.5 صدیوں کے بعد انڈونیشیا نے دوسری جنگ عظیم کے بعد اپنی آزادی حاصل کی۔ قدرتی آفات، بدعنوانی، علیحدگی پسندی، جمہوریت سازی کے عمل اور تیز رفتار اقتصادی تبدیلی کے ادوار کے چیلنجوں کے ساتھ انڈونیشیا کی تاریخ ہنگامہ خیز رہی ہے۔ انڈونیشیا کا نقل و حمل کا نظام وقت کے ساتھ ساتھ ایک جزیرہ نما کے معاشی وسائل کی بنیاد اور اس کے 275 ملین لوگوں کی تقسیم کا جاوا پر بہت زیادہ توجہ مرکوز کرنے سے تشکیل پایا گیا۔ تمام نقل و حمل کے طریقے ملک کے ٹرانسپورٹ سسٹم میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، عام طور مسابقتی کے بجائے تکمیلی ہوتے ہیں۔ 2016 میں ٹرانسپورٹ سیکٹر نے جی ڈی پی کا تقریباً 52% پیدا کیا۔ 2018 تک 5,42,310 کلومیٹر کی کل لمبائی کے ساتھ روڈ ٹرانسپورٹ سسٹم غالب رہا ہے۔ جکارتہ میں عالمی سطح پر سب سے زیادہ توسیع شدہ بس ریپڈ ٹرانزٹ سسٹم کہلایا جاتا ہے جو 13 راہداریوں اور 10 کراس روٹس پر مشتمل ہے۔ 2,512 کلومیٹر لمبی لائن جس پر انڈونیشیا فخر کرتا ہے۔ رکشہ جسے بجاج اور بیکک اور شیئر ٹیکسیاں جیسے انگوکٹ اور میٹرو منی ملک میں ایک عام نظر آتے ہیں۔ زیادہ تر ریل گاڑیاں جاوا میں ہیں جو مال برداری مسافروں کی نقل و حمل کے لیے استعمال ہوتی ہیں، جیسے کہ مقامی مسافر ریل خدمات کئی شہروں تک استعمال کرتے ہیں۔ انڈونیشیا کا سب سے بڑا ہوائی اڈہ سیکرانو ہٹا انٹرنیشنل ایئرپورٹ جنوبی نصف کرہ کے مصروف ترین ہوائی اڈوں میں سے ایک ہے، جو 2019 میں 54 ملین مسافروں کی خدمات کرتا ہے۔
نگورا رائے بین الاقوامی ہوائی اڈہ اور جوندابین بین الاقوامی ہوائی اڈہ بالترتیب ملک کا دوسرا اور تیسرا مصروف ترین ہوائی اڈہ ہے۔ سیاحت نے 2020 میں جی ڈی پی میں تقریباً 9.8 بلین امریکی ڈالر کا حصہ ڈالا اور پچھلے سال انڈونیشیا نے 15.4 ملین زائرین کو وصول کیا۔ مجموعی طور پر چین، سنگاپور، ملائیشیا، آسٹریلیا، جاپان، انڈونیشیا کے زائرین کی سب سے بڑی مقدار یہاں پر آئی۔ 2011 سے ونڈرفل انڈونیشیا سیاحت کو فروغ دینے کے لیے ملک کی بین الاقوامی مارکیٹنگ مہم کا ایک بہترین تقاضا کرتا ہے۔ فطرت اور ثقافت انڈونیشیا کی سیاحت کے اہم پرکامات ہیں۔ ملک میں ایک اچھی طرح سے محفوظ قدرتی ماحولیاتی نظام ہے، جس میں انڈونیشیا کی 57% زمین پر پھیلے ہوئے برساتی جنگلات ہیں۔ سماٹرا اور کالیمتان کے جنگلات مقبول مقامات کی فہرست میں نمبر 1 پر ہیں۔ انڈونیشیا میں دنیا کی طویل ترین ساحلی پٹی ہے، جس کی پیمائش 54,716 کلومیٹر ہے۔ قدیم بوروبدور اور برونان مندروں کے ساتھ ساتھ توراجا اور بالی اپنے روایتی تہواروں کے ساتھ ثقافتی سیاحت کے لیے بہت مشہور مقامات کہلاتا ہے۔ انڈونیشیا میں یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے کے مقامات بھی موجود ہیں۔ تعلیم 12 سال تک لازمی قرار دی جا چکی ہے۔ والدین بالترتیب تعلیم اور مذہب کی وزارتوں کے زیر نگرانی سرکاری غیر فرقہ وارانہ اسکولوں یا نجی یا نیم نجی مذہبی عام طور پر اسلامی اسکولوں میں سے انتخاب کر سکتے ہیں۔ پرائیویٹ انٹرنیشنل اسکول جو قومی نصاب کی پیروی نہیں کرتے وہ بھی دستیاب ہیں۔ داخلے کی شرح پرائمری تعلیم کے لیے 93%، ثانوی تعلیم کے لیے 79% اور ترتیبی تعلیم کے لیے 2018 کے بعد 36% ہے۔ شرح خواندگی 96% اور حکومت تعلیم پر جی ڈی پی کا تقریباً 3.6% خرچ کرتی ہے۔ 2018 میں انڈونیشیا میں 4,670 اعلیٰ تعلیمی ادارے تھے، جن میں زیادہ تر سماٹرا اور جاوا میں واقع ہیں۔ کیو ایس ورلڈ یونیورسٹی رینکنگ کے مطابق انڈونیشیا کی سرفہرست یونیورسٹیوں میں یونیورسٹی آف انڈونیشیا، گجا مادا یونیورسٹی، بنڈونگ انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی شامل ہیں۔ صحت کی دیکھ بھال پر حکومتی اخراجات 2016 میں جی ڈی پی کا تقریباً 3.3% تھا۔ عالمی صحت کی دیکھ بھال کے حصول کی کوشش کے ایک حصے کے طور پر حکومت نے 2014 میں نیشنل ہیلتھ انشورنس کا آغاز کیا۔ حالیہ دہائیوں میں قابل ذکر بہتری کے باوجود بشمول ماں اور بچے کی صحت، کم ہوا کا معیار، غذائیت کی کمی، تمباکو نوشی کی بلند شرح اور متعدد دوسرے امراض شامل ہیں۔ بیڈمنٹن اور فٹ بال انڈونیشیا کے مقبول ترین کھیل ہیں۔ انڈونیشیا ان چند ممالک میں شامل ہے جنہیں تھامس اینڈ ابر کپ مردوں اور خواتین کی بیڈمنٹن کی عالمی ٹیم چیمپئن شپ جیتی ہے۔ ویٹ لفٹنگ کے ساتھ ساتھ یہ وہ کھیل ہے جو انڈونیشیا کے اولمپک تمغوں کی تعداد میں سب سے زیادہ حصہ ڈالتا ہے۔ لیگا ایک ملک کی سب سے بڑی فٹ بال کلب ہے۔ بین الاقوامی سطح پر انڈونیشیا پہلی ایشیائی ٹیم تھی جس نے 1938 میں ڈچ ایسٹ انڈیز کے طور پر فیفا ورلڈ کپ میں شرکت کی۔ علاقائی سطح پر انڈونیشیا نے 1958 کے ایشیائی کھیلوں میں کھانسی کے تمغے کے ساتھ ساتھ 1987 اور 1991 کے جنوب مشرقی ایشیائی کھیلوں سی گیمز میں 2 سونے کے تمغے جیتے تھے۔ انڈونیشیا کی پہلی بار AFC ایشین کپ میں 1996 میں شرکت ہوئی تھی اور اس نے کامیابی کے ساتھ ساتھ کل 5 ٹورنامنٹس کے لیے کوالیفائی کیا تھا، حالانکہ وہ کبھی بھی ناک آؤٹ مرحلے میں نہیں پہنچ پائے۔ دیگر مقبول کھیلوں میں باکسنگ اور باسکٹ بال شامل ہیں، جس کی انڈونیشیا میں ایک طویل ترین تاریخ ہے۔ یہ 1948 میں پہلے قومی کھیلوں کا حصہ تھے۔ مادورا میں سپیک تکرار اور کاربن ساحی بیل انڈونیشیا کے روایتی کھیلوں کی کچھ مثالیں ہیں۔ قبائلی جنگ کی تاریخ والے علاقوں میں فرضی لڑائی کے مقابلے منعقد کیے جاتے ہیں، جسے فلورس میں کیسی اور سمبا میں باسولا ایک انڈونیشی مارشل آرٹ بھی کہلاتا ہے۔ 1987 میں سی گیمز میں کھیلوں کے مقابلے میں سے
ایک بن گیا تھا، جس میں انڈونیشیا سرکردہ حریفوں میں سے ایک کے طور پر نمودار ہوا۔ جنوب مشرقی ایشیا میں انڈونیشیا 1977 سے لے کر اب تک 10 بار سی گیمز کے میڈل ٹیبل میں سر فہرست رہا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کا اشتراک اپنے دوستوں اور احباب کے ساتھ کریں۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کا خیال رکھیے گا۔